أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی آیا اور آگے تک اسی کا سلسلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون و فرعونیوں کے ڈوب جانے کے بعد بنی اسرائیل نے درخواست کی، اب ہمیں اطمینان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب لائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 راتیں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کیجیے، عبادت کیجیے، روزہ رکھیے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اسی کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے مقررہ وقت پر توریت لینے کے لیے،
اعتکاف کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے بات کی ان کے رب نے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، براہ راست اللہ نے ان سے بات کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہے، ہر مخلوق کے دل میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی محبت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی محبت ہے۔ اور صرف محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہر مخلوق کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن اس محبت پر گرد جمی ہوئی ہے، غبار جمع ہوا ہے۔ یہ غبار جب چھٹے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی، اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت، اور ہر آدمی یہی چاہے گا اللہ کا دیدار ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت اپنے خاص ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے۔ غیر ایمان والے بندے بھی چاہیں گے کہ اللہ کا دیدار کریں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم فرمائے۔ لا يحجبون، وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کسی آدمی سے اگر محبت نہ ہو اور وہ یہ کہے ہم اپنی زیارت آپ کو نہیں کرائیں گے، اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، تو آپ کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ بولیے، ہم اچھا ہیں، کیا کریں گے تمہیں دیکھ کے؟ لیکن اگر بہت محبت ہو اور بیتاب ہو، اس کے بعد وہ محبوب یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، تو یہ اتنی بڑی سزا ہوگی کہ جہنم کی ہر سزا سے بڑی یہ سزا ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کی محبت مخلوق کے دل میں کتنی ہے۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھے ہوئے، اور جتنا ایمان اتنی محبت۔ صحابہ کا ایمان یہ عام بزرگوں کو نصیب نہیں، اور انبیاء کا ایمان یہ صحابہ کو حاصل نہیں۔ انبیاء کی محبت اللہ سے کتنی بڑی ہوگی، اور جب کبھی محبوب سے بات ہوتی ہے تو محبت کرنے والے کا جی کیا چاہتا ہے کہ بات جو ہے بہت مختصر سی ہو، یہی جی چاہتا ہے نا، کریں ہاں، بات لمبی ہو، جتنا موقع ملے، جتنی ملے، جہاں ملے، جس قدر ملے۔ طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی، جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ جیسا محبوب، اس کی بات سے دل کس کا بھرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا جو گھر دنیا میں ہے بیت اللہ، اس کی زیارت سے آج تک کسی آدمی کا دل نہیں بھرا، اور بھرے گا بھی نہیں۔ یہاں تو ایک ہی حج کرنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کتنے اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے 80 حج کیے، 85 حج کیے، حضرت آدم علیہ السلام نے 700 حج کیے، 300 عمرے کیے، لیکن کوئی کہے اب کیا کریں گے جا کے، ایک مرتبہ تو اللہ کا گھر دیکھ آئے، اب تو حج فرض ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایمان والے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھیں، اور اس کے بعد جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ تمنا تھی دیکھ لیا اور بس کیجئے، بلکہ دیکھنے کے بعد اس کے دیکھنے کی تمنا
اور بڑھ جاتی، پیاس اور بڑھ جاتی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، اور درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ کنجوس سے کنجوس، بخیل سے بخیل آدمی، جو پیسے کا حریص و لالچی ہو، اگر اللہ اس کو دکھا دیتا ہے اپنا گھر تو وہ بھی کہتا ہے تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور زیارت ہو جائے۔ کیا ہے خانہ کعبہ میں کشش؟ دنیا کے حسین مناظر، خوبصورت عمارتیں، آدمی اگر ایک مرتبہ دیکھ لے گا، 2 مرتبہ دیکھ لے گا، 3 مرتبہ دیکھے گا، پھر اس کے بعد کہے گا جی نہیں بھائی کیا دیکھیں، دیکھا تو ہوا ہے تاج محل، ہے دنیا کا 7واں عجوبہ، اب کیا کریں بار بار دیکھ کے۔ جو حلوہ کی اکبار خوردند و بس، جیسے حلوہ جی بھر کے ایک مرتبہ جو کھا لیا افلاطون، کہ اب ضرورت ہے، اب جی نہیں چاہ رہا ہے۔ مگر خانہ کعبہ کیا ہے؟ اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، پتھر جڑے ہوئے ہیں خالی۔ اللہ نے کیسی کشش اس میں رکھی ہے، کیسی جاذبیت ہے، اور کس طریقے سے اس میں اللہ نے حسن رکھا ہے۔ اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو دیکھنے سے طبیعت کبھی بھرتی نہیں ہے، بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ برف پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ برف کا پانی پیا، ٹھنڈا ٹھنڈا، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگی، پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی، زمزم پی لیا مگر جگر میں جو آگ تھی وہ بجھی نہیں، بلکہ اور بڑھ گئی، تڑپ اور بڑھ گئی۔ جب اللہ کے گھر کا یہ حال ہے، ہم جیسے ناکارہ لوگ، گنہگار لوگ، ان کے دل میں بھی اس کے دیکھنے کی بار بار حسرت و تمنا ہے، تو سوچئے جن کا ایمان زیادہ ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے جاتا تھا تو اعتکاف طواف کر لیتا، تو طواف کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، کہا میں بیٹھ جاتا ہوں بس اور دیکھتا ہوں خانہ کعبہ، اور بیٹری جو ہے وہ میری چارج ہو جاتی، بیٹری چارج کرانے جاتے ہیں ہم تو یہ عالم ہے آج کے دور کے لوگوں کا۔ خود نبیوں کی کیسی محبت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اتنی شدید بارش ہے کہ خانہ کعبہ میں حرم میں پانی بھر گیا، طواف رک گیا۔ عبداللہ ابن زبیر آئے اور اس پانی کے اندر تیرنے لگے، اور تیر کر کے انہوں نے طواف کیا اللہ کا گھر، اور نماز پڑھ رہے تھے، اور توپ کا گولہ ان کی گردن کے پاس سے نکلا، مگر مجال ہے جو نماز میں ذرہ برابر فرق آیا۔ یہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت ہوتی۔ پھر انبیاء کا ایمان، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر بات کرنے کا بھی جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو بات موسیٰ علیہ السلام نے کی اللہ تعالیٰ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نمازیں بہت لمبی ہوتی تھی۔ کب؟ تہجد کی نمازیں، رات گزری جا رہی، پیروں پہ ورم آیا جا رہا، کیوں؟ آپ کو نماز میں مزہ آتا تھا، لذت۔ ہم لوگوں کو لیے تو ایک بوجھ ہے، ایک فریضہ ہے، ادا کر دیا بس۔ اللہ کے نبی کو مزہ آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ چاہتے تھے رات کم ہے،
دن میں بھی مجھے اتنی لمبی نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت دے دی جائے، کوئی نہ ہو، بس اللہ ہو اور اللہ سے باتیں ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر دن میں آپ کو اور بھی بہت سے کام رہتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، گھر والوں کے مسائل حل کرنا ہے، باہر سے آنے والوں کو تلقین کرنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ رات کافی ہے، لذت مزہ تھا۔ کیسا مزہ تھا؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں نماز فرض ہوئی تو حضور کتنی فرض ہوئی تھی؟ کئے ٹائم کی؟ 50۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اے اللہ 50 ٹائم کی نماز کیوں؟ نماز میں آپ کو لذت اور مزہ آتا تھا، نماز آپ کے لیے راحت، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، اس لیے آپ چپ چاپ چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے گئے اور اس کو کم کراتے رہے، مگر خود سے نہیں آپ کو یہ خیال آیا، کیوں؟ نماز میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے۔ العبد اذا صلی یناجی ربا، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے مالک سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ ارے معراج کا حاصل کیا ہے؟ آپ وہاں گئے جہاں کوئی نہیں گیا، عرش بری پر آپ پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچا، ہوا کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی بھیجی اپنے نبی کی طرف، جس چیز کی وحی بھیجی، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا معلوم ہے جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ باتیں ہوئی تھی نا۔ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز میں بھی اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے فرما الصلاۃ معراج المومن، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کیسے ہو گئی؟ معراج میں بات ہوتی تھی اللہ سے، نماز میں بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کے دل میں کیسی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات ہو گئی، جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا محبوب سے بات ہو رہی ہے، لہذا بات لمبی ہونا چاہیے۔ اب کیسے بات کریں لمبی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا عصا، لاٹھی۔ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام عصا، قال ہی عصایا، ہیا بڑھایا، یہ عصا یا عصا کے بعد یا اور بڑھا دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہی پوچھا تھا اللہ میاں نے، یہ پوچھا تھا آپ کی ہے کسی کی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ پھر اتوکؤ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ یہ بھی پوچھا تھا کیا ہے ہاتھ میں، یہ تو پوچھ رہا تھا۔ یہ میری لاٹھی ہے، بات لمبی ہوئی۔ پھر اور دراز کی بات، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ یہ بھی پوچھا تھا اللہ میاں نے، پوچھا تھا۔ مگر بات وہی، بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے، محبوب سے بات ہو رہی ہے، جتنی ہو جائے اتنا ہی اچھا۔ پھر ادب بھی تھا، ادب بھی تو تھا۔ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتے تھے، مگر ادب بھی تھا کہ کریں کیسے۔ آنکھ دیکھے چہرہ انور کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل کہہ رہا ہے بار بار دیکھیے، اور آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ
اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ آپ تو صحابی ہیں، حضور کو آپ نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، ذرا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے؟ کہلے میاں بتائے وہ جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، کبھی جی بھر کے ہم دیکھ ہی نہ سکے، کیوں؟ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، جی چاہ رہا ہے مگر ادب مانے، لمبی بات کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تھوڑی سی لمبی بڑھائی مگر پھر ادب کا خیال آیا کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس میں اے اللہ میرے اور بھی بہت سارے کام اس سے نکلتے ہیں، اسی ہمارے لاٹھی سے۔ تو بات لمبی ہو گئی، جب بات لمبی ہو گئی، بات میں جب مزہ آتا ہے تو پھر جی کیا چاہتا ہے؟ خالی بات نہ ہو بلکہ دیدار بھی ہو جائے، ہے نا؟ جب بات میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہوگا؟ کسی آدمی کی آپ آواز سنیں اور بڑی اچھی آواز ہو تو آپ کا جی کیا چاہے گا؟ یہ آواز جلدی سے بند ہو جائے نا، ارے پھر سنیں گے آپ، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے، اور پھر جی کیا چاہے گا؟ آواز تو سنی ہے مگر دیکھا نہیں ہے کون، ہے نا؟ دیکھنے کا بھی دل میں تقاضا ہوگا۔ یہ ہر اچھی آواز کی بات بتائی جا رہی ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو اتنی پیاری آواز سے نکلے گی، لوگ گھروں سے اس کو سننے کے لیے باہر نکل پڑیں گے۔ آواز، جس اللہ نے یہ آوازیں پیدا کی ہیں، ان آوازوں میں جب اتنی کشش ہے کہ دیکھنے کا جی چاہتا ہے، تو جس نے یہ آواز پیدا کی ہے خود اس میں کتنی کشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بیتاب ہو گئے کلام الہی کو سننے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی۔ کیا درخواست کی؟ سنیے، قال رب ارنی انظر الیک، کہا اے اللہ، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ درخواست تو کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، شوق میں، جذبات میں، اشتیاق میں، مگر ادھر سے جواب کیا آیا؟ قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ، یہ نہیں کہا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا، تم مجھے اس ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی تم مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، انسان فانی ہے، انسان کی آنکھیں فانی ہیں، اور اللہ کی ذات باقی ہے۔ جس اللہ کی ذات باقی ہو اس کو اس فنا ہونے والی آنکھوں سے بولو نہیں دیکھا جا سکتا، ان میں اتنی تابعی نہیں، ان میں طاقت نہیں، کیپیسٹی ہی نہیں ان کے اندر ہے کہ اللہ جو ذات جس کی باقی اس کو دیکھ سکے یہ آنکھیں۔ لن ترانی، مسئلہ کیا ہے؟ عقل کے اعتبار سے اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں دیدار کسی کو ہوگا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فانی آنکھوں سے باقی کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں دیدار ہوگا، کب ہوگا؟ جب جنت پہ پہنچ جائیں گے اور کیا کہا جائے گا؟ یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں ہوگا دیدار، اور کیسا دیدار ہوگا؟ کیسا دیدار ہوگا؟
وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوبصورت، بڑے بارونق ہوں گے۔ بہت سے چہرے اس دن بہت بارونق ہوں گے، ایک خاص ان کے اوپر رونق، ایک جمال، ایک خوبصورتی ہوگی۔ چہرے پہ خوبصورتی اور رونق کب آتی ہے؟ جب آدمی کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو، فاقے ہو رہے ہوں، ہے نا؟ یہ کھاتا تو ہے مگر وہی روکھا سوکھا ہے، آتی چہرے پہ رونق۔ چہرہ بتاتا ہے یہ بہت کھانے پینے والا، کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے، ہوتی ہے رونق۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ کہتا ہے جنتیوں کے چہرے نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے، آپ پہچان لیں گے نعمتوں کا اثر چہروں سے۔ مگر کھانے پینے کے بعد جو چہرے پہ تازگی ہوتی وہ اور ہے، یہاں جو تازگی کا ذکر ہے وہ کھانے پینے سے نہیں ہوگی، وہ ایسی تازگی ہے، ایسی تازگی، ایسی رونق، ایسا حسن، ایسا جمال کسی چیز سے نہیں پیدا ہو سکتا، وہ صرف ایک ہی چیز سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ چیز دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی ہے، وہ آخرت ہی میں نصیب ہوگی، اس کا نام ہے دیدار الہی، اللہ کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے اس دن بہت سارے چہرے بڑے بارونق ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، یہ دیدار الہی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ رونق۔ اور جنتیوں کو سب سے آخر میں یہ نعمت ملے گی، کون سی؟ دیدار الہی کی۔ اللہ کہے گا جنتیوں سے کچھ اور چاہیے، اب جنتی کیا کہیں گے کہ کوئی حسرت ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، جو ارمان ایسا نہیں جو نکل نہ گیا ہو، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے میں خانے میں۔ جنت میں کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ آپ نے کہا جنت نہیں ہمیں دے دی۔ الم تبیض وجوہنا، کیا ہمارے چہروں کو آپ نے نورانی نہیں بنا دیا؟ اللہ کہے گا مانگو اور کیا چاہتے ہو؟ تو پھر علماء امت رہبری کریں گے اور کہیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار اور رضا مانگو۔ پھر اللہ کی تجلی ہوگی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی خفا نہیں ہوں گا۔ ایسی رونق چہروں کی ہوگی، چہرے بدل جائیں گے۔ جب لوگ اپنے گھروں پہ جائیں گے اور حوریں پوچھیں گی آپ وہ تو نہیں ہیں جو یہاں سے گئے تھے، وہ نہیں ہیں اب آپ، یہاں سے جب گئے تھے جیسے تھے ویسے نہیں، جیسے تھے ویسے نہیں اب آپ، حالانکہ جیسے تھے ویسے نہیں رہے۔ ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، حالانکہ جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہے، ہیں تو وہی مگر جیسے پہلے تھے ویسے نہیں ہیں اب۔ حوریں کہیں گی یہ رونق، یہ تازگی، یہ خوبصورتی کہاں سے ملی؟ پتہ ہے تمہیں اللہ کا دیدار ہمیں ہوا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ پھر ان کے شوہر کہیں گے اور تم بھی تو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہو، تم بھی تو وہ نہیں ہو جو ہم تمہیں چھوڑ کے گئے تھے، تمہارا بھی انداز بدلا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے جی ہاں، آپ کو وہاں بلا کے اللہ نے زیارت کی اور ہمیں اللہ نے یہی زیارت کرائی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟
مردوں کی زیارت کہیں اور ہو رہی ہے اور عورتوں کی زیارت کہیں اور کرائی جا رہی ہے۔ جنت میں بھی مردوں اور عورتوں کا مجمع ایک ساتھ بولو نہیں ہوگا۔ صاحب یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ گناہ نہ ہو، تو جنت میں کون سا گناہ ہوگا؟ ارے جنت میں بھی گناہ ہوگا بھلا، جنت میں تو گناہ ختم ہے اب، مگر پھر بھی الگ الگ یہ مجمع کیوں ہے؟ شریعت کی تعلیم یہی ہے، فطرت کی تعلیم یہی ہے، اللہ کی رضا یہی ہے، مرد الگ رہیں اور عورتیں الگ رہیں۔ مگر ہم لوگوں نے بھی اب وہی شروع کر دیا جو دوسری قومیں کر رہی تھیں۔ ارے کون ان تکلفات میں پڑے، پردے ڈالے جائیں ہیں، ایک نیا خرچہ، ارے سب ایک ہی ساتھ رہو، یعنی بارات میں، شادی میں، باقاعدہ نکاح میں عورتیں سامنے بیٹھی مردوں کے ساتھ۔ بعد میں پردہ ڈالا بھی تو گویا کہ وہ پردہ ہے ہی نہیں، انتہائی باریک، جس سے عورتیں دیکھ سکیں مردوں کو، مرد دیکھ سکیں عورتوں کو، یعنی ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی بے ٹکٹ ہے، یعنی کپڑے پہننے کے باوجود ننگے، نام ہو گیا کہ پردہ ہے۔ تو باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہاں تو نہیں ہوگا، لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر پائے گا مرنے سے پہلے، یہاں تک کہ وہ مر جائے، مرنے کے بعد ہی ہوگا دیدار۔ مگر آدمی جب بےتاب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت میں دیدار ہوگا، تب تو بڑی دیر ہو جائے گی، بڑا لمبا ٹائم ہے۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دید مانے دیدار، ہم تمہیں اپنا جلوہ دکھائیں گے، زیارت کرائیں گے، مگر آج نہیں، کب؟ حشر میں۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، اور دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی، دل ضد یہ کر رہا ہے نہیں ابھی ہو جائے اور یہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرط اشتیاق میں اللہ سے یہ درخواست کر ڈالی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دیدار کرا دیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا نا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا تو جا سکتا ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام درخواست ہی نہ کرتے، لیکن دنیا میں دیکھنا محال ہے، ہوگا دیدار وہیں شریعت کے اعتبار سے۔ تو کیوں نہیں ہو سکتا دیدار؟ یہ آنکھیں فانی ہیں اور اللہ باقی ہے، فانی چیز کے ذریعے سے باقی چیز کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ ارے ہو سکتی، ایک چھوٹے سا گلاس ہے، آپ سوچیں کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی آ جائے گا؟ اچھا بالٹی میں آپ چاہیں کہ اس میں پورے حوض کا پانی آ جائے گا؟ اچھا حوض میں آپ چاہیں پورے دریا کا پانی آ جائے گا؟ آپ ایک دریا بہت بڑا سا بنائیں، اس کے بعد چاہیں کہ اس کے اندر سمندر کا پانی آ جائے، بولیے آ جائے گا؟ اچھا سمندر کیا ہے یہ بتاؤ، سمندر کی لمٹ ہے یا نہیں یہ بتاؤ؟ لمیٹیڈ ہے نہیں ہے، بہت بڑا ہے سمندر، بہت بڑا ہے سمندر، منتہائے نظر تک سمندر ہے، جہاں تک نظر جائے پانی پانی ہے، مگر پھر بھی سمندر کی ایک حد ہے، پھر بھی وہ سمندر ہمارے پاس کوئی برتن نہیں جس میں آ جائے، محدود لمیٹیڈ ہونے کے باوجود وہ نہیں آ سکتا، تو اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ان باقی محدود آنکھوں سے کیسے اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا؟ زیارت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے زیارت ہوگی اللہ کی؟ مجمع تو بہت بڑا ہوگا، جب یہاں بچے پاس ہوتے ہیں ان کا رزلٹ آتا ہے
تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ کیا ہوتا ہے، نہیں دیکھنے جاتے نا، بچے شوق میں مار امڈے پڑ رہے، بھیڑ لگی جا رہی، دیکھنے میں بڑی دقت، دھکے لگ رہے ہیں، تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم چاند دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ بدر کا چاند، بدر کامل، 14ویں کا چاند، سب دیکھتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی۔ کہا کس کے دھکے لگتے ہیں؟ کسی کے دھکے نہیں لگتے۔ ایسے ہی اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، واقعی ان کو نہیں ہوگی۔ اور معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ایک فرقہ تھا معتزلہ، زیارت اللہ کی نہیں ہوگی، ان کو بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے غیر مقلد کہتے ہیں کہ جو کچھ تم قرآن پڑھتے ہو اور بخشتے ہو، کوئی فائدہ نہیں، پہنچتا نہیں مردوں کو، تو ان کے مردوں کو نہیں پہنچتا ہوگا۔ کہہ دو ہمارے مردوں کو پہنچ جاتا ہے، تم نہ بخشو اپنے مردوں کو، تم محروم ہو، محروم رہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے دیدار کی اگر طلب ہے تو اس کے لیے 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ 1,00,000 روپیہ غریب آدمی کے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے لائے گا؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، سب کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہاں تو آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک کام کر لو بس، 2 نمازیں ہیں ان کی حفاظت کر لو قاعدے سے۔ حفاظت کا مطلب وقت پر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، ہیں؟ اور کہاں پڑھو؟ مسجد میں آ کے پڑھو، سنتوں اور واجبات و فرائض کی رعایت کرتے ہوئے 2 نمازوں کی حفاظت کر لو، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ جو ہمارے لیے بہت آسان ہے، جن میں ہم حاضر ہونا ہے، جن میں سب سے کم آدمی ہوتے ہیں، جس میں نمازی بھی کم آتے ہیں۔ ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز، عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ مشکل ہے، لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں ہے یہ کون بچہ ہے کیوں آ رہا بار بار، مشکل ہے، مگر ہمارے لیے مشکل ہے، بولو اللہ کے لیے مشکل؟ کوئی چیز مشکل ہے اللہ کے لیے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب مشکل نہیں ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ ان نمازوں کی پابندی کرنے کی، رعایت کرنے کی، حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے زیارت کا ہمیں شرف عطا فرما۔ مانگو تو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ بغیر مانگے ہوئے، یہ کیوں کھلا ہے دروازہ، کیوں کھلا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں بغیر مانگے ہوئے نہیں دیتا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ انتظار کر رہا ہے، مانگو تو دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اے اللہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا تھا، دنیا میں کاروبار ہی نہیں چل سکتا تھا، جھوٹ سے بچنا اے اللہ بہت مشکل تھا۔ اللہ کہے گا تم نے ہم سے کبھی مدد مانگی تھی؟ ہم سے کبھی مدد مانگی تھی تم نے؟ کہہ دیا مشکل تھا، تمہارے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، ہم تمہاری مدد کرتے۔ کس قدر آسان ہے طریقہ، بہت مشکل ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ مشکلیں آسان کرے گا،
مدد مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت تو بہت مشکل ہے، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم سے عبادت کروا لے۔ مانگو تو ہم نے مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس میں پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے، ہم پہلے سے فیصلہ، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں ہو پائے گا بھائی، فجر کہاں ہم پڑھ پائیں گے، تہجد نہیں ہو سکتی ہم سے ادا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کم علمی ہے، کوتاہی ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ ایک صاحب گئے، حرم بھرا ہوا تھا، اور صاحب حجر اسود کو چومنا تھا، اسی کو چوم کے شروع ہوتا ہے طواف۔ ہر چکر پہ چومے آدمی، مگر ہر چکر پہ کیا چومنا، اس کو ویسے ہی چومنا مشکل ہے، اس قدر ازدحام، اتنی بھیڑ، اتنا ہنگامہ۔ پھر شرط یہ ہے کہ دھکا نہ دیجیے گا کسی کو، ہے یہ اور مشکل کام ہے۔ زیارت کا بھی جی چاہ رہا، چومنے کا بھی، اور کسی کے دھکا بھی نہ دے۔ یہ ڈھیلا سونے کا بن جائے گا، مگر بندر کا خیال آنے نہ پائے۔ حرم بھرا ہوا، حجر اسود چومے اور دھکا بھی نہ دیں کسی کو، کہاں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا، جی بہت چاہ رہا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ مسئلہ جانتے تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے، ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے، اور سب نماز میں مشغول ہوں گے، سلام پھیرنے سے پہلے ہم اٹھ کے چوم لیں گے۔ امام نے سلام نہیں پھیرا اور خود ہی دوڑ کے جا کے حجر اسود کو چوم لیا، نماز گئی، حجر اسود مگر چوم لیا ہے۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ حجر اسود تو چوم لیا اور حرم کی 1,00,000 نماز کا ثواب برباد کر دیا، ہے نا۔ تھیلے میں نوٹ تو بہت سے بھرے، مگر تھیلا تھا پھٹا ہوا ہے۔ یہی حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ نادانی، کم علمی۔ تو اس لیے قیامت کے دن یہ ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تھے پڑھے لکھے سمجھدار، پڑھا لکھا اگر آدمی نہ بھی ہو، اگر بزرگوں کی خدمت میں رہے گا تو یہ مسئلے خود بخود اسے معلوم ہو جائیں گے، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا۔ کیا اب انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل، دھکا بھی نہیں لگے، حضرت چوم لے۔ کہنے یاد آیا کہ یہاں تو دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، تو ایسی جگہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ حجر اسود کو چومنا بڑا مشکل ہے، اور جی بہت چاہ رہا ہے، اللہ چموا دیجئے، آسان کر دیجئے۔ کل یہ کہنے کے بعد لگے لائن میں، اور پیچھے سے ایسا دھکا آیا کہ صاحب وہ ہم حجر اسود پہ پہنچ گئے اور چوم لیا ہم نے۔ تو آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ جن سے دیدار الہی کا وعدہ ہے۔ آمین تو کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے تشفی کے لیے؟ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو تم، اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اس لیے کہ پہاڑ انسان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ انسان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر قرآن کا علم رکھتا ہو تو فوراً اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیا سوال آئے گا معلوم؟
قرآن ہی کی آیت سے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، مانے ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، ان سب نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور سب کے سب ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ میاں پہاڑوں کا پتا پانی ہو گیا، آسمان و زمین سے جو کام نہ ہو سکا وہ انسان نے کیا ہے۔ تو انسان مضبوط ہے، پہاڑ مضبوط ہے، اس کا مطلب تو ہوا سب سے مضبوط انسان ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ لیکن دونوں باتیں صحیح، جسم کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، پہاڑ مضبوط ہے جسم کے اعتبار سے، اور روحانی اور قلبی طاقت کے اعتبار سے پہاڑوں سے، آسمانوں سے، زمینوں سے انسان زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، یہ جسم کے اعتبار سے انسان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا جسمانی اعتبار سے۔ اگر پہاڑ جو تم سے مضبوط ہے انسان سے اگر یہ سلامت رہا تو سمجھ لو تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، تجلی اہل تصوف کے وہاں تجلی کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر ڈائریکٹ نہ دیکھنا، انڈائریکٹ دیکھنا، کسی چیز کو واسطے سے دیکھنا۔ ایک چیز ہے یوں دیکھ رہے ہیں، ایک ہے ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں مگر شیشے کے اندر دیکھ رہے ہیں، آئینے سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ آئینے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بیچ میں واسطہ کون ہے؟ آئینہ بن گیا، یہ تجلی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی جو انگلی ہے اس کو انگوٹھے پہ یوں رکھا اور کہا اتنی سی تجلی فرمائی۔ اثر کیا ہوا؟ جعلہ دکا، تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پہاڑ جہاں پہ تجلی ہوئی، پورا پہاڑ نہیں، جہاں پہ تجلی ہوئی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بغیر تشبیہ کے جب کبھی بجلی گرتی ہے تو جہاں پہ گرتی ہے جس چیز پر اس کو تو بالکل جلا کے راکھ کر دیتی ہے، مگر جو قریب قریب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی اس کا صدمہ و اثر پہنچتا ہے۔ پہاڑ کا تو یہ حال ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو دور تھے ان کا حال کیا ہوا؟ وہ بے ہوش ہوئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک، کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو مخلوق کی طرح نہیں ہے، لہذا تجھ سے تیرے دیدار کا سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری اجازت کے بغیر میں نے جو درخواست کی، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کو ان فانی آنکھوں سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں تیرے سامنے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ کاہے پر؟ کہ آپ نے کہا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، واقعی میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان آنکھوں سے آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، تیرا کلام صادق ہے، لن ترانی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ موسیٰ دیدار نہیں ہوا نہ صحیح، کوئی بات نہیں، ہم نے تم کو دیدار کے علاوہ کوئی کم نعمتیں نہیں، بہت سی نعمتیں دی ہیں، بڑی بڑی دی ہیں، دل چھوٹا نہ کرو۔ کیا کہا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک،
انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اے موسیٰ ہم نے تمہیں ممتاز بنایا ہے تمام انسانوں سے اپنی رسالت کے ذریعے سے، اپنی پیغمبری کے ذریعے سے، وہ بھی کلامی، اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے۔ کلام کی دولت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ معمولی ہے، بہت بڑی ہے، اور نبوت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ نعمت چھوٹی ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ 4 نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں، کون کون؟ نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، قرآن میں ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نبوت۔ اس سے بڑا کوئی درجہ اور مرتبہ مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبوت دی ہم نے تمہیں، اور پھر براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی تمہیں عطا فرمایا، اور ہم نے تمہیں توریت بھی بولو عطا کی ہے، صاحب کتاب نبی بنایا ہے۔ فخذ ما آتیتک، لہذا وہ لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نعمتیں چھوٹی نہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شامل رہو شکر ادا کرنے والوں میں۔ تم سے پہلے لوگوں کو نبوت ہم نے دی ہے، وہ سب شکر کرنے والے تھے، تمہیں نبوت دی ہے، انہی میں شامل ہو، شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی چند تختیوں پر، من کل شیء، ہر چیز، من کل شیء موعظۃ، ہر قسم کی ضروری نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی ضروری تفصیل، ڈیٹیل۔ اس کا مطلب توریتی تو لینے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، بیچ میں یہ ہوا، دیدار کی درخواست کی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ موسیٰ جو لینے گئے تھے وہ کتاب بھی ہم نے ان کو دی تھی۔ وہ کتاب کیسے نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی پہ جیسے قرآن نازل ہوا ایسے نہیں نازل ہوئی، پوری توریت لکھی لکھائی تختیوں پر، جو زمرد کی تختیاں تھیں، وہ ساری کی ساری تختیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں، جس میں ضروری احکام اور شریعت میں عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کی تفصیل موجود تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پھر ہم نے کہا موسیٰ اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ پکڑنے کا مطلب، قرآن کو بہت مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے۔ اسی نے تو کہا تھا موسیٰ اب فرعون مر چکا ہے، فرعونی مر چکے ہیں، اب اطمینان ہو گیا ہے، اللہ کی کوئی کتاب حاصل کیجئے تاکہ اس پر ہم، اس لیے خود بھی مضبوطی سے اس پہ عمل کیجئے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ پکڑے اس کی زیادہ اچھی باتوں کو، وہ عمل کریں اس کی زیادہ اچھی بات۔ زیادہ اچھی باتوں کو مطلب یعنی توریت کی ہر بات پر عمل کریں، اس لیے کہ توریت کی ہر بات اچھی ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، توریت میں جو باتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک اچھی اور ایک زیادہ اچھی۔ تو ان کو حکم دے دو، اچھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جو زیادہ اچھی ہے اس پہ عمل کرو۔ جیسے کسی آدمی نے ستایا، برا بھلا کہا، تو اس سے بدلہ لینے کی، برابر برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ شریعت کا حکم ہے بھائی، بری نہیں ہے، لیکن معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ حکم دیجئے اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنها، کہ آپ اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، میں بہت جلدی تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔
مطلب فرمانبرداری کرو انعام ملے گا، اگر نافرمانی کرو گے تو جیسے نافرمان قومیں گزری ہیں ان کا گھر ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ ان کا گھر کیا ہے؟ نافرمانوں کا گھر، آخرت میں نافرمانوں کا گھر جہنم دکھائیں گے، اور دنیا میں نافرمانوں کا گھر جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے علاقے، ان کے ملک، قوم عاد، قوم سمود ہے، قوم فرعون۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرو اچھی اچھی توریت کی باتوں پر۔ اگر تم نے توریت کی تمام اچھی باتوں پر عمل کیا تو ہم تمہیں نعمت عطا کریں۔ کیا نعمت عطا کریں گے؟ سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کے گھر۔ نافرمانوں کے گھر دکھانے کا مطلب نافرمانوں سے وہ گھر ہم نے چھینے ہیں اور تمہیں وہ گھر عطا کرتے ہیں۔ جیسے مصر پر قبضہ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ فرعون کا۔ فرعون سے چھین لیا، وہ گھر تمہیں ملے گا، وطن تمہیں ملے گا۔ اور ملک شام جو قوم عمالقہ کے قبضے میں ہے، وہ نافرمان ہے، اس سے چھین کر کے تمہیں اس کی حکومت دے دی جائے گی۔ یہ وعدہ خالی بنی اسرائیل سے تھوڑی ہے، یہ تو آج بھی وعدہ ہے۔ اللہ کے بندے اگر بالکل مکمل اطاعت شعار ہو جائیں تو نافرمانوں سے چھین کر اللہ فرمانبرداروں کو دے دے، اور اگر بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ وہ چھین کر کے ان کو دے دے گا۔ یہی تو ہوا۔ صحابہ کو اللہ نے کیا دیا؟ نافرمانوں کے ملک۔ کسریٰ نافرمان تھا ایران کا، اور قیصر نافرمان تھا روم کا۔ ایران بھی فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے تاج صحابہ کی ٹھوکروں میں آئے، اور روم بھی فتح ہوا۔ ہوا نہیں ہوا؟ بعد میں کیا ہوا پھر؟ جب نافرمانی مسلمانوں نے کی تو بغداد میں کیسی تباہی مچی، کیسی بمباری ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ جہاں دریائے دجلہ سے صحابہ گھوڑوں پر تیرتے ہوئے گزر گئے تھے، اسی دریائے دجلہ کی لاشیں نگل گئیں۔ دریائے دجلہ ان کی لاشوں کو نگل گیا۔ یہ کیا ہے؟ فرما بردار ہوگے تو دیں گے، اور نافرمانی کرو گے تو دی ہوئی بھی چھین لے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مکمل فرما بردار بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور سنو، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں ان قریب پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ایسے لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ تکبر کے معنی ہیں؟ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور بڑا ہو نہیں مگر بڑا سمجھے، اور سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھے۔ جو بندہ بھی تکبر کرے گا وہ تکبر حق کے ساتھ نہیں ہوگا، ناحق ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کے بعد بھی بڑائی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، اور کسی کی دی ہوئی چیز کے اوپر ناز کرنا، اکڑنا، اترانا، یہ عقل مندی ہے یا حماقت ہے؟ خود تو گھر پہ کھانے کو نہیں، دوست کی گاڑی لیے وہ ٹہل رہے ہیں اور اینٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم گھر پہ کھانے کو نہیں، یہ کیا ہے؟ ابھی مانگ لے گا سب کے سامنے تم سے، اچھا بہت ہو گیا، کیا رہ جائے گی؟ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں ناحق، کیا تکبر؟ نبی ہیں مگر ان کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کا کلام سنا رہے اللہ کے کلام کو نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ معجزہ دیکھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مان لیں گے تو یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ اللہ کہتا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے اپنی کتاب کے سمجھنے کا جو علم ہے اور فہم ہے وہ چھین لیتے ہیں، ان کو کتاب سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تکبر حجاب اور رکاوٹ بن جاتا ہے، قرآن و حدیث کا علم پھر اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی تھا، آج بھی ہے، اور کل بھی یہی تھا۔
ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے میں الگ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور جب تکبر آدمی کرتا ہے، جو بھی تکبر کرتا ہے وہ آدمی عقل مند ہوتا ہے بیوقوف، وہ سمجھ رہا ہے ہم سب سے بڑے ہیں اور لوگ بھی ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں اور لوگ اس کو سب سے گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایٹھن دیکھیے ان کی، ہر آدمی یہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے، مگر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لے ہر قسم کی نشانی، ہر قسم کا معجزہ، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے توفیق چھین لی۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں اور جان لیں کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس ہدایت کے راستے کو وہ اختیار نہیں کریں گے۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں اور جان لیں یہ گمراہی کا راستہ ہے، پھر بھی يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسی راستے پر وہ چلتے رہیں گے۔ بدعتیوں کو دیکھ لیجئے آپ، ان سے کہیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قبروں پہ چادریں جو چڑھا رہے ہو تم ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں جائیے اپنی عقل کا علاج کیجئے، ہم تو یہی کریں گے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے، ہے یا نہیں بتائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اللہ نے توفیق ان سے کیوں چھین لی؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ہماری آیتوں سے غافل رہے، غفلت انہوں نے برتی، جب غفلت برتی تو ہم نے وہ نعمت ان سے چھین لی۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت پہ کیا ہوگا؟ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے عمل برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایمان ہے نہیں، ایمان کے بغیر کسی عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کچھ دے دیتا ہے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو یہ کچھ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا، جو بو رہے ہیں وہی کاٹے گا۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو توریت تو ملی، مگر قوم کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو گئے توریت لینے کے لیے اور حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے، ان کو اصلاح کرنا، قابو میں رکھنا، مگر یہاں کیا ہوا؟ قوم گمراہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، کاہے سے بنا لیا؟ من حلیہم، ان کے زیوروں سے۔ کیا بنایا؟ عجلاً، ایک بچھڑا بنایا۔ بچھڑے کا مطلب جسد اللہ خوار، ایک جسم تھا اور اس میں سے آواز آ رہی تھی، کاہے کی؟ گائے کی، گائے کی شکل بنائی اور بعد میں اس میں سے آواز بھی آنے لگی۔ آواز کہاں سے آئی؟ تفصیل سے دوسری جگہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے، فَقَبَضْتُهَا قَبْضَةً، تو اس نے کہا میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، وہی میں نے ڈال دی، اس میں آواز آنے لگی۔ جب آواز آنے لگی تو کہنے لگا وہ جس نے بنایا تھا بچڑا، سامری اس کا نام تھا، موسیٰ وہاں گئے خدا سے ملنے کے لیے، ہم نے یہی خدا منگا دیا، اسی کی عبادت کرو۔ اب ایسے لوگ تھے، اتنی نعمتیں دیکھ چکے، قدرت کے ایسے نشان دیکھ چکے، مگر تھوڑی دیر میں وہ بدل گئے، سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ میں نے بتایا تھا نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم اسی کی عبادت کرتی تھی، پار اترے تو کیا کہا تھا؟ جیسے ان کا خدا ایسے ہمارا خدا بنا دیجئے۔ اب یہاں کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس کے بعد کیا کیا؟ زیور کون سے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کر کے فرعونیوں کے وہاں سے، تو
ان کی فرعونیوں سے ان لوگوں نے عاریت پر مانگے پر زیور لے لیے، اور اس کے بعد وہ تو سب مر گئے، ڈوب گئے، وہ زیور تھے۔ تو اس نے سمجھایا، بڑا فتین تھا نا وہ سامری، اس نے کہا کہ دیکھو یہ زیور جو ہم نے لیے تھے وہ لوگ تو مرا گئے سب، یہ حلال نہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں اور انبیاء کی شریعت میں جہاد میں جو مال حاصل ہوتا تھا وہ بھی حلال نہیں تھا، یہ حرام ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ سب لوگوں نے لا کے جمع کر دیا زیور۔ اب اس نے آگ جلا کے ان کو ڈھالا، اور ڈھالنے کے بعد ایک بچھڑا تیار کر لیا اور مٹی اس میں ڈال دی۔ اس میں تو جو آواز آئی، خوار کہتے ہیں گائے کی آواز، اور روا کہتے ہیں بکریوں کی آواز، اور نطق کہتے ہیں انسانوں کی آواز۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اور اتنے احمق تھے، بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ خالی آواز آ رہی ہے نا، اس سے اچھا تو انسان ہے، آواز اس کی آتی ہے، وہ آواز سمجھ میں بھی آتی کیا کہہ رہا ہے، وہ راستہ بھی بتا دیتا غلط ہے یا صحیح۔ یہ بچھڑا انسان کے برابر جب نہیں ہو پایا تو خدا کیسے ہو جائے گا؟ یہ نہیں سوچا۔ اولم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ فرماتا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ان سے بات تک نہیں کر پاتا جیسے انسان بات کر لیتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کو صحیح راستہ بھی نہیں بتا سکتا اگر کہیں غلطی ہو جائے۔ جو انسان کی صفت ہے جب اس میں نہیں پیدا ہوئی تو اس کو خدا کیسے مان لیا ان لوگوں نے؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا خدا مان لیا اور تھے بڑے ظالم۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو وہاں توریت لینے گئے اور یہاں یہ سب شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہیں اطلاع دی، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر تو ہوئی، انتظام کر کے گئے تھے، لیکن کوئی سی بات کو سننے سے جو اثر ہوتا ہے، کسی بات کو سننے سے جو اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یہ فارسی کی مثال ہے۔ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کیسے ہو سکتی؟ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، تمہیں دیکھا ہے، اور یوسف کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ بہت حسین تھے، بہت حسین تھے، بہت حسین تھے۔ تو غرضے کی لیس الخبر کالمعائنہ، کسی کے بارے میں خبر دینا اور آنکھوں سے فرق ہے۔ موسیٰ غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئے اور منظر دیکھا کہ ہم تو توحید کی دعوت دے کے گئے تھے، توحید سکھا کے گئے تھے، اور یہ قوم بچھڑے کو پوج رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بہت بڑھ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی، ڈانٹا۔ جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا واقعی ہم سے غلطی ہوئی، شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہو کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی سنیے؟ فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو قالوا، انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے گھاٹے میں مبتلا، ایسا گھاٹا جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کی۔ اس کے علاوہ ان کی توبہ کا تذکرہ اور بھی قرآن کی دوسری آیت میں، ان کی توبہ کیسی ہم لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ کیا توبہ میں حکم ہوا؟ جنہوں نے بچھڑوں کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں اپنے ہاتھ سے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، اور اندھیرا کر دیا گیا۔ اور چنانچہ یہ عمل کیا ان لوگوں نے۔ کتنی آسان اور خوبصورت شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، آدمی اکیلے میں اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، کسی کا حق ہو تو واپس کرے، تو اللہ معاف کر دیتا۔
اللہ فرماتا یہ تو ہوا حال ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے اور رنج میں بھرے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہا میرے بعد تم لوگوں نے میرے برے جانشین بنے، میرے بعد چلے جانے کے بعد تم نے بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ عاجلتم امر ربکم، تم نے جلدی کی اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے۔ ارے اللہ کے حکم لینے ہم گئے تھے، 40 ہی دن تو گزرے تھے، زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا، تم کو اتنی جلدی تھی، انتظار بھی نہیں کیا اللہ کا حکم آ جائے، توریت آ جائے، 40 دن مکمل ہو جائیں، تم نے انتظار بھی نہیں کیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، قرآن بتا رہا کتنا غصہ موسیٰ علیہ السلام کو آیا، جو توریت کی تختیاں لے کر کے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جلدی سے رکھیں، دیکھنے میں ایسا لگے جیسے غصے میں ڈال دی ہوں۔ کاہے کے لیے ڈال دی؟ کاہے کے لیے جلدی سے رکھی؟ تاکہ ہاتھ خالی ہو جائے۔ اور غلط فہمی موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی کہ ہم اکیلے قوم کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کس کو چھوڑ گئے تھے؟ حضرت ہارون کو۔ قوم گمراہ ہو گئی، لگتا ہے حضرت ہارون نے قاعدے سے ان کی اصلاح کی نہیں، کوتاہی کی ہے، اس لیے وہ تو رکھ دی انہوں نے توریت کی تختیاں، تیزی سے رکھی، قرآن نے اس کو القا کے ساتھ تعبیر کیا، ڈال دی۔ حالانکہ کسی کتاب الہی کو ڈال دینا یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گناہ ہے، اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ مطلب یہ انہوں نے اتنی تیزی سے رکھی ایسا لگے جیسے کہ انہوں نے ڈال دی۔ پھر کیا کیا؟ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ سر کے بال، ایک جگہ ہے داڑھی کے بال، حالانکہ حضرت ہارون پیغمبر تھے، حضرت ہارون عمر میں بڑے تھے، مگر حضرت ہارون جو ہے درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بڑے تھے۔ حضرت ہارون تو ان کے وزیر کی حیثیت سے تھے، یہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ماتحت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے جیسے ان کو کرنا چاہیے ویسی انہوں نے اپنے فرض میں انہوں نے کوتاہی کی، اس خیال سے انہوں نے تنبیہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت ہارون نے جب یہ دیکھا تو حضرت ہارون نے درخواست کی، کیا کہا؟ حضرت ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی، میں نے ان کو بہت روکا غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، مگر یہ ظالم کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ قریب تھا یہ ہمارے دشمن ہو جاتے اور ہمیں قتل کر دیتے۔ میرا عذر تو سن لیجئے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، تو کہا اے میرے ماجائے بھائی، ماجائے بھائی کا مطلب ہماری ماں اور تمہاری ماں ایک ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ماں بھی ایک تھی اور باپ بھی ایک تھا، مگر یہاں ذکر کاہے کا کیا؟ ماں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ شفقت پیدا کرنے کے لیے، شفقت کو ابھارنے کے لیے، محبت کو ابھارنے کے لیے، اس لیے کہا یبن امہ، اے میرے ماں بجائے بھائی، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، میں لاکھ ان کو روکتا رہا اور منع کرتا رہا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا مجھے قتل کر ڈالے۔ فلا تشمت بی الاعداء، اے موسیٰ لہذا مجھے سزا دے کر اس طرح کا معاملہ کر کے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسائیے نہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، یعنی جو بچڑے کی پوجا کرنے والے ہیں، جو شے دینے والے ہیں، ہم تو اس کے مخالف تھے، ہم تو روکنے والوں میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی سمجھنے میں، انہوں نے معلوم ہی ہو جب غلطی کسی سے بھی ہو تو کیا کرنا؟ تنبیہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہادی غلطی ہوئی، اور کیوں ہوئی؟ اللہ کی خاطر، توحید کی وجہ سے غضبناک ہو گئے۔ جب غلطی کا پتہ چل گیا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب اغفر لی ولی اخی،
اے اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، مجھ سے جو اجتہادی غلطی ہو گئی مجھے بخش دیجئے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی، اے اللہ ان کی شان کے اعتبار سے جو کوتاہی ہو گئی، ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اے اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے۔ یہاں دعا موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے لیے کرنا تھا، بھائی کہہ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے دعا کا ادب معلوم ہوا، جب آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو قاعدہ کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے کرے اور پھر دوسرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور تمام ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو بخش دیے قیامت کے دن۔ ابراہیم جیسا پیغمبر پہلے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، اور پھر ماں باپ کا حق ہے، اور پھر بقیہ لوگوں کا حق ہے۔ سارے پیغمبر کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی انداز ہے تمام پیغمبروں کا۔ ان کی دعا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بخش دیجئے، وادخلنا فی رحمتک اور اے اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے، وانت ارحم الراحمین اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بچڑے کا کیا ہوا پھر؟ اور جس نے یہ بچڑا بنایا تھا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ موسیٰ نے اس کو کیا سزا دی اور قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ بتائیے آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ یہ کس صاحب کون صاحب نے دیا ہے؟ یہ پرچہ کون دے گیا؟ کون دے گیا یہ؟ جو صاحب ہوں ان سے کہنا بعد میں ہم سے ملے۔ ہفتے سے امتحان ہے، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ امتحان کو آسان فرمائے، اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحان کے معنی کیا ہیں؟ لحن کے معنی آتے آواز کے، اسی سے یہ الحان بنا ہے، اور الحان کے معنی غلطی کے بھی آتے ہیں، اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے۔ زمن نام ضاد سے ہوتا ہے، زا سے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ زمن اگر زے سے ہے تو اس کے معنی ہے زمانہ، اور اگر ضاد سے ہے تو اس کے معنی کسی کی ضمانت لینا، ذمہ داری لینا۔ بیت الخلاء میں موبائل گر گیا، دھوئیں یا ایسے ہی پوچھ کر سکھا لیں؟ یہ تو بڑا معقول سوال ہے۔ اگر دھونے سے وہ بالکل بیکار ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس کو دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا زبردست نقصان ہو جائے گا۔ اور ایسے سکھا لیں، ایسے پاک ہو سکتا ہے، بھائی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو کیا کر لے آدمی، پوچھنے کے لائق ہو تو پوچھ لے، اور یا ایسی کوئی شکل ہو جس کے ذریعے سے آدمی اندر پانی نہ جائے، اس طریقے سے دھوئیے۔ کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جو موبائل بناتا ناتا ہو کہ اس کو دھو بھی لیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ حلیمہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے اور شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رانا اختر والدہ فرحان، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ محمد لعیق صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ بتا دیجئے۔ تہجد کی نماز اور اسی طریقے سے جتنی بھی نمازیں ہیں، نفل کے معنی اصل میں آتے ہیں
زیادہ، زائد، نفل مانے زائد، یعنی ہر وہ نماز، ہر وہ عبادت جو فرض سے زیادہ ہو، فرض کے علاوہ ہو، ان سب کو نفل کہا جا سکتا ہے۔ سنت بھی اس پہ آ گئی، مستحب بھی اس میں آ گیا، واجب بھی اس میں آ گیا، یہ سب نفل کہے جا سکتے ہیں۔ اور مستحب اسے کہتے ہیں، اور یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس اعتبار سے فرض تو ہے نہیں، اس لیے اس کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں اور سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ اور حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور بعض لوگ اتنے بڑے سیڑھی اور پاگل ہوتے ہیں، وہ حدیث و سنت میں فرق ہی نہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے خود بھی بگڑتے، دوسروں کو بھی الجھاتے اور گمراہ کرتے۔ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے جانتے ہی نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ جو کام بار بار کیا اور کبھی چھوڑ دیا آپ نے، وہ سنت ہے۔ کون سا کام اللہ کے نبی نے بار بار کیا اور کبھی چھوڑا، یہ امام بخاری نے نہیں دیکھا، نہ امام مسلم نے دیکھا ہے۔ یہ کس نے دیکھا ہے؟ صرف صحابہ نے دیکھا ہے۔ صحابہ جو کر رہے ہیں یہی سنت ہے، یہی نبی کی سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے بچی کو کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی اور اتار دیا، حضرت امامہ کو سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کسی بزرگ کو دیکھا آپ نے عمل کرتے ہوئے؟ ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ صالح باجی کا انتقال ہوگا، انا للہ، اللہ مغفرت فرمائے۔ سسرال میں ایک عورت جادو کر دھر کرتی ہے، ہم لوگ بیمار ہیں، دکھی، تکلیف میں ہیں، بہت پریشان ہیں۔ دیکھیے جادو میں اثر تو ہوتا ہے، اور جادو سے حفاظت کا شریعت نے جو طریقہ بتایا وہ کام کر لیجئے آپ، اور وہ سنت بھی ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ بالفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ بالناس پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اور پورے جسم پر پھیرے، پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر آگے سینے کے حصے پر اور باقی اعضاء پر۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرے، صبح، فجر کے بعد، اور سونے سے پہلے بستر پر پہنچ کر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سے یہ صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات تک کبھی ناغہ نہیں کیا۔ فرمایا جب اس لائق نہیں رہے آپ کہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ پاتا تھا، اخیر زمانہ تھا وفات سے پہلے، تو میں نے یہ آیتیں آپ کے مبارک ہاتھ پر پڑھ کر دم کی، اور آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آپ کے پورے جسم پر پھیر دیا۔ یہ ایسی سنت ہے۔ سنت سمجھ کر کے اگر عمل کریں گے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ جو جادو سے، ٹونے سے، ٹوٹکے سے، نظر بد سے، کفتہ من کل شیء، اللہ ہر چیز سے حفاظت کرے گا۔ آپ اپنی دکان میں، اپنے شٹر میں تالا لگائیں، یہ نہ دیکھیں توڑنے کی کون کوشش کر رہا ہے، ارے کون چوری کر رہا ہے، ارے پہلے دکان تو بند کرو کم سے کم۔ اس لیے پہلے شریعت نے جو حفاظت کا قلعہ دیا ہے، اس قلعے کے اندر آ جائیے، لوگ پتھر مارتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے وہ خود زخمی ہوں گے، اور قلعے سے کی وجہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کریں گے بھئی عمل انشاءاللہ۔ جن لوگوں پہ جادو ہو جائے وہ انتظار نہ کریں کوئی جادو کرے پھر پڑھنا شروع کریں گے، ہے نا؟ بیماریاں آ جائیں پھر پڑھنا شروع کریں گے، نہیں، جن پہ اثر ہو گیا وہ پڑھیں گے تو کٹ جائے گا، اور جن پہ نہیں ہوا ہے وہ پہلے سے اس کو معمول بنائیں گے، بھئی کریں گے عمل انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔